بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ میری طرف سے تمام مومنین و مومنات کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ ناظرین کرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں؟ کیا کالے جھنڈوں کی جماعت تیار ہو گئی ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور آخر کار کب ہونے والا ہے؟ اور جب ظہور ہوگا تو اس وقت کا دور کیسا دور ہوگا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائیں گے، تو ویڈیو اسکپ بالکل مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ کوئی بھی مزید نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک وقت بوقت پہنچ سکے۔ تو بغیر آپ کا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جس دور میں آنکھیں کھولی ہیں وہ فتنوں کا دور ہے، سیاہ فتنوں کا۔ فتنہ ایک ایسی دھند کی مانند ہوتا ہے جس کے اس طرف کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور اگر دھند سیاہ ہو تو پھر اس کی شدت کا اندازہ خود لگا لیجیے۔ موجودہ دور میں ہمارے ایسے ہی فتنوں سے واسطہ ہے جن کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے۔ حق کو پہچاننا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں راستہ جاننے والوں کا ہاتھ پکڑ کر چلنے ہی میں عافیت ہے۔ ابھی تو سب لوگ ایمان والے ہوں یا منافق ملے جلے پھرتے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب منافقین کو اہل ایمان سے الگ کر دیا جائے گا، چھانٹی ہو جائے گی۔ اہل ایمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جھنڈے تلے ہوں گی اور منافقین دجال کے جھنڈے تلے۔ حضرت عمیر ابن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، جب لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کا خیمہ جس میں نفاق بالکل نہیں ہوگا، دوسرا منافقین کا خیمہ جس میں ایمان بالکل نہیں ہوگا۔ تو جب وہ اکٹھے ہو جائیں، یعنی ایمان والے ایک طرف اور منافقین دوسری طرف، تو تم دجال کا انتظار کرو کہ آج آئے یا کل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ منافقین کون لوگ ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ تو ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ابو یحییٰ نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منافق کے بارے میں پوچھا گیا کہ منافق کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص جو اسلام کی تعریف تو کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے۔ ابن ابی شیبہ، اپنے ارد گرد ذرا ایک نظر ڈالیے۔ اسلام کی تعریف میں آپ نعرے سنتے رہتے ہیں، مثلا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام دوسروں کو بھلائی کا درس دیتا ہے، اسلام عورتوں کو حقوق دیتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے گردن کٹوا کر اسلام کو زندہ کر دیا۔ لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جس اسلام کی آپ تعریف کر رہے ہیں میں اسے اپنے 6 فٹ کے جسم پر نافذ کر لوں تو بغلیں چھانکتے لگتے ہیں، اور اگر انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس عظیم الشان اسلام کو ملک میں نافذ کرتا تو جواب ملتا ہے کہ ہمیں ان ملاؤں کا دین نہیں چاہیے۔ ہاتھ کاٹنے والا قانون نافذ کر دیا تو سب ٹنڈے ہو جائیں گے۔ اسلام میں زبردستی نہیں، اسلام عورتوں کو گھر میں قید کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ طالبان والا دین نامنظور، سنگسار کرنے والا قانون نامنظور۔ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا۔ غرض کے ہر وہ بکواس جس سے ان کا آقا امریکہ خوش ہوتا ہے کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔ یہی منافق کی نشانی ہے جو کہ قرآن و حدیث سے ملتی ہے، جو آج کل کے دور میں ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور جب اپنے کافر سرداروں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ ان گمراہ کن لیڈروں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی ہے، وہ کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے گمراہ کن لیڈر کیسے شیطانی نظام کو حق بنا کر اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے ناسمجھ مسلمان بھائی شیطانی میڈیا کے یک طرفہ پروپیگنڈے سے کیسے متاثر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ جب یہ فاسق لوگ آپ کے پاس کوئی خبر لایا کریں تو آپ تحقیق ضرور فرما لیا کریں۔ اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ میڈیا کے ذریعے جو خبریں شائع کی جاتی ہیں، کیا یہ شائع کرنے والے نیک متقی لوگ ہوتے ہیں جو ان کی بات پر بغیر تحقیق کے یقین کر لیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور چھانٹی کا دور ہوگا، یعنی دجالی سامراج ایک طرف جسے میڈیا روشن خیال دنیا سے تعبیر کرے گا، حقانی سامراج جسے میڈیا دہشت گردی سے تعبیر کرے گا، دوسری
طرف مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں فتنے برپا ہوں گے، ان فتنوں سے لوگ اس طرح چھینٹ جائیں گے کہ جس طرح سونا کان سے چھانٹتا جاتا ہے۔ اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بحیثیت امام و امیر تسلیم کر لیں گے وہ لوگ فتنہ و دجال سے محفوظ رہیں گے، اور جو لوگ ان کی نافرمانی کریں گے وہ اس فتنے میں شامل ہوں گے، اور ہر چھوٹا بڑا فتنہ دجال کے فتنے پر منج ہوگا۔ یہ دجال میڈیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بہت بڑے دہشت گرد کی حیثیت سے پیش کرے گا، جس کے نتیجے میں لاتعداد کمزور ایمان والے اور کم علم لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ مہدیویت کی اہمیت دجالیت سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پہلے ہوگا اور دجال ان کے دور میں 7ویں سال خروج کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے اور ہم فلاں جیسے روشن خیال اسکالر سے متاثر ہو کر 600 سال تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ یقیناً ایسے لوگ دجال کو ہی اپنا نجات دہندہ تصور کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ 1300 کی دہائیوں میں مصر پر ایک آدمی حکومت کرے گا جس کی کنیت ناصر ہوگی۔ عرب اسے عربوں کا ہیرو کے نام سے پکارے گی۔ اللہ اسے کئی جنگوں میں ذلیل و خوار کرے گا اور اس کی مدد نہیں کرے گا، اور اللہ کو منظور ہوگا کہ اس کے پسندیدہ مہینے رمضان المبارک میں مصر کو فتح ہو تو یہ فتح ہو جائے گی۔ بیت اللہ اور عربوں کا رب مصر کو ایک گندی رنگ کے سادات نامی شخص کی ذریعے خوش کرے گا۔ اس کا باپ اس سے بڑھ کر نور والا تھا، انوار، لیکن وہ بلدجزی یروشلم کی مسجد اقصی کے چوروں سے مصالحت کرے گا۔ شام کے علاقہ عراق میں ایک جابر حاکم ہوگا اور سفیانی اس کی ایک آنکھ میں تھوڑا سا فطور ہوگا۔ اس کا نام صدام ہے اور وہ اپنے ہر مخالف سے ٹکرائے گا۔ ساری دنیا اس کے خلاف چھوٹے سے قوت کویت میں جمع ہوگی۔ وہ فریب خورتا اور اس کا داخل ہوگا۔ سفیانی کا بھلا صرف اسلام ہوگا، وہ خیر بھی ہوگا اور شر بھی۔ تباہی ہو اس کے لیے جو مہدی امین سے خیانت کرے۔ 1300 کی دہائیوں میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ وہ ساری دنیا سے جنگ کریں گے، سب گمراہ اور اللہ کے غضب کے مارے یہود و نصارہ اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی جو اسراء و معراج کے ملک میں نفاق کی حد کمال تک پہنچے ہوئے ہوں گے، یعنی فاسق و جابر مسلمان حکمران یہ مجدون نامی پہاڑ کے قریب جمع ہوں گے۔ ساری دنیا کے مکار اور بدکار ملکہ جس کا نام امریکہ ہے اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے، اور اس دن وہ پوری دنیا کو گمراہی اور کفر کی طرف ورگلائیں گے۔ اس زمانے میں دنیا کی یہودی اوج و کمال تک پہنچ جائیں گے۔ بیت المقدس اور پاک شہران کے قبضے میں ہوگا۔ بحر و حرب اور فضا سے سب ممالک آدھمکی ہوں گے، سوائے ان ممالک کی جہاں خوفناک برف پڑتی ہے یا خوفناک گرمی پڑتی ہے۔ مہدی علیہ السلام دیکھیں گے کہ پوری دنیا بڑی بڑی سازشیں بنا کر ان کے خلاف صف آرا ہے، اور وہ دیکھیں گے کہ اللہ کی تدبیر سب سے زیادہ کارگر ہوگی۔ وہ دیکھیں گے کہ پوری کائنات اللہ کی ہے اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ساری دنیا ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں اور شاخیں اسی اللہ کی ملکیت ہیں، یعنی وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے نہ تعداد سے گھبرائیں گے اور نہ ہی ان کی جدید اسلحہ سے خوف زدہ ہوں گے، بلکہ اللہ کی بڑائی اور عظمت کو بیان کریں گے اور ان کے غیر کی نفی کریں گے، اور ان پر انتہائی کربناک تیر پھینکیں گے، اور زمین و آسمان اور سمندر کو ان پر جلا کر راکھ کر ڈالیں گے۔ آسمان سے آفتیں برسیں گی، اللہ کی غیبت مدد ہوگی، زمین والے سب کافروں پر لعنت بھیجیں گے اور اللہ پر ہر کفر کو مٹانے کی اجازت دے دے گا۔ 1300 کی دہائیوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ کتنی دہائیوں کے بعد ظہور ہوگا اس کا تعین نہیں، البتہ پہلے جملے پر غور کیجیے گا۔ 1300 کی دہائیوں میں اور ان اشروں کو ملاتے جاؤ، روم امریکہ کے بادشاہ کی رائے میں پوری دنیا کی جنگ ہونا لازمی ہوگی۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1300
32 में हुई, यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बहुत ही करीब है। जितनी दुनिया पर फसाद व फितना बर्पा हुआ है। नईम बिन हमाद ने मोहम्मद बिन अनहलीफा की सनद से रवायत किया है कि उनका कौल है, बनु अब्बास का स्याह झंडा निकलेगा, फिर खुरासान अफगानिस्तान से दूसरा स्याह झंडा निकलेगा, उनकी टोपियाँ स्याह होंगी और लिबास सफ़ेद, यहाँ तक कि उन्होंने कहा उसके खरूज और हुकूमत महदी अलैहिस्सलाम के सपुर्द किए जाने के दरमियान काफ़ी महीनों का अरसा होगा। इसकी वजाहत किए जाते हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक स्याह झंडों के खरूज और ज़हूर मेहंदी के दरमियान का फासला 6 साल यानी अरसा 6 साल का होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्याह झंडों के खरूज का अंदाज़ा कब से लगाया जाए। आया जब से तालिबान का ज़हूर हुआ या मगरिब की अफवाज उनसे लड़ने आई? तालिबान का ज़हूर 1994 के लगभग हुआ। इस हिसाब से हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बहुत जल्दी होने वाला है, यानी 2024 बहुत करीब आ गया है और शायद कि इसी साल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे भी तालिबान के झंडे सफ़ेद हैं, अलबत्ता अल-कायदा के झंडे स्याह हैं। दूसरी वजाहत यह है कि जब काले झंडे मशरिक से और जर्द झंडे मगरिब से आएंगे, हदीस के सियाक व सबाक से अंदाज़ा होता है कि जब इत्तेहादी अफवाज मगरिब से आएंगी जिनका कमांडर इन चीफ लंगड़ा कैनेडियन रिचर्ड माइनर्स होगा, इसके खिलाफ मुजाहिदीन स्याह पर्शियन तालिबान अल-कायदा बरसरे पेकार होंगे। इसके 6 साल के बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। अफ़गानिस्तान पर हमला अक्टूबर 2001 में हुआ, 6 जमा कर लो तो 2007 बनता है, लेकिन तब भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि स्याह परचम के खरूज का हमारा हिसाब गलत हो गया। बेशक अल्लाह ही जानता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब होगा, लेकिन हम इन रिवायत से कुछ ना कुछ अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। तीसरी वजाहत यह है कि जब मुजाहिदीन स्याह परचम अफ़गानिस्तान से इराक़ में दाखिल हुए तो मुजाहिदीन ने इराक़ में अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी जाएंगी। जामिया अल-ज़हर मिस्र के उस्ताद अमीन जमालुद्दीन ने अपनी किताब हर मजदून में एक दिलचस्प तहकीक लिखी है। तीसरी वजाहत इससे दोबारा वाबस्ता होती है कि पलीद रियासत इसराइल यहूदियों का ख़ात्मा हो जाएगा। पलीद रियासत का क़याम जब हुआ तो तब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब बहुत कम हो जाएगी। यहूदियों का मुकम्मल ख़ात्मा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के तकरीबन 7 साल के बाद नाजिल होंगी। ये सब अंदाज़े हैं और अंदाज़े गलत भी हो जाते हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब होगा। अलबत्ता हमें अलामात पर गहरी नज़र रखनी चाहिए ताकि हम अपनी तौबा ज़रूर करते रहें। अक्सा इस्लामिक वॉइस को दीजिए इजाज़त नाज़रीन गिरामी, और उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और इससे आपके जहन पर, आपके अमाल पर कुछ ना कुछ ज़रूर असर पड़ेगा। और बिल्कुल हमें कुरान पर भी नज़र रखनी चाहिए, हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल पर भी नज़र रखनी चाहिए कि दुनिया पर कैसे फितने भरपा हो रहे हैं, और कभी भी अल्लाह ताला इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कर सकते हैं और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। लेकिन हम मुंतज़िर हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जल्द से जल्द ज़हूर उनका हो और वो आकर इस दुनिया को दोबारा से नेकी की राह पर चलाएं। अक्सा इस्लामिक वॉइस को दीजिए इजाज़त। अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा पहुँचेगा कि आपको इस बात का सवाब मिलेगा कि वो भी किसी भी इस ऐसी मालूमात से रोशनास हो सकें। और अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर वक्त पहुँचता रहे। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद।